إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. جوانی کا جوش ہے مگر ہوش بھی رکھنا. جوانی کا جوش ہے مگر ہوش بھی رکھنا. ہوا کے رخ پہ چلنے کا ارادہ ہے تو ذرا ہوش بھی رکھنا. گناہ کی ہر گلی پر شیطان کھڑا ہوگا. گناہ کی ہر گلی پر شیطان کھڑا ہوگا. جو بچ گیا وہی جیتا. اے نوجوان تو بس ہوش بھی رکھنا. میرے محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے، جو کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ بھی ہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بھی ہے. کل کائنات کا خالق ہے، کل کائنات کا مالک ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، سمندروں کی فراوانیوں کا بھی مالک ہے، آسمانوں کی وسعتوں کا بھی مالک ہے. وہی وہ ذات ہے جو کہ مچھلیوں کو رزق پہنچا رہا ہے. اسی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا کے لیے ہے. درود و سلام کی بارشیں ہوں ان گن لا تعداد بے حد و حساب آقا دو جہاں، امام اعظم مرشد اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، فاتح ابواب الجنہ و امامنا فی الجنہ، کہ جن کے ہاتھوں سے میرے پروردگار نے اپنی جنتوں کا افتتاح کروانا ہے. سیدہ فاطمہ کے بابا عبداللہ کے گوشۂ جگر، عبد المطلب کے پوتے فاطمہ کے لخت جگر، میرے اور آپ کے پیر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہے. رحمت اور بخشش کی دعا ہو میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے اہل بیت، میرے نبی کے گرانے والے، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، محدث اسلام، امامان دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعہ، کہ جن کی محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اللہ رب العزت کے شکر کے بعد میں شکر گزار ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کا، خصوصاً محترم جناب میرے بڑے ہی قابل قدر قاری محمد نعیم صاحب، امین فوجی صاحب اور عبدالرشید جٹ صاحب، کے جن کی شفقت کی وجہ سے میں آپ احباب کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے اللہ، جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے حضور کی رفاقت میں جنت الفردوس کے اندر جمع فرمانا. اور جو کچھ میں بندہ ناچیز بیان کروں اور آپ احباب سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے محترم سامعین، موجودہ دور کے اندر بڑے بڑے فتنے موجود ہیں. کہیں پر الحاد کا فتنہ ہے، کہیں پر رافضیت و ناصبیت کا فتنہ ہے. انہی فتنوں کے دور کے اندر جہاں پر عمل بالمعروف نہیں عن المنکر کی دعوت دینا مشکل ہو چکا ہے، وہیں پر ان فتنوں کے دور کے اندر جوانی کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے.
اللہ جانتا ہے آج معاشرے کی طرف دیکھا جاتا ہے، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو دل خون کی آنسو ہوتا ہے کہ یہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اسی رب کو ماننے والا ہے کہ جس رب کو ماننے والوں کی راتیں گزرا کرتی تھیں تو مصلوں پر گزرا کرتی تھیں، کہ جن کے دن گزرا کرتے تھے جہاد کی صورت کے اندر گزرا کرتے تھے، لیکن آج نوجوان اتنا بے فکر ہو چکا ہے کہ جو بے حیا ہے وہ بے حیا سے بدتر بے حیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نوجوان اتنا بے فکر ہو چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی کہا تھا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اے نوجوان تجھے کیا ہوا ہے؟ تجھے پیدا کرنے والا میں ہوں، تجھے بنانے والا میں ہوں، لیکن میں تیرا پروردگار ہوں، تو نے میری اس طرح قدر نہیں کی جس طرح میں پروردگار کی قدر کا حق تھا۔ میرے بھائیوں، آئے قرآن و سنت سے سمجھتے ہیں کہ ہم ان فتنوں کے ابھرتے ہوئے دور کے اندر اپنی جوانیوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، اے میرے صحابہ، جو میرا امتی، جو میرا کلمہ پڑھنے والا اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ من شاب شیبۃ فی الاسلام، بچپن سے جوانی کی طرف آتا ہے، جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اس کی زندگی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کے رنگ کے اندر رنگی ہوئی نظر آتی ہے، کہ اس کے دن گزرتے ہیں نمازوں کے ساتھ گزرتے ہیں، اس کے دن گزرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ گزرتے ہیں، اس کی راتیں گزرتی ہیں تم مصلوں پر گزرتی ہیں۔ اے میرے صحابہ، میں اللہ کے نبی محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جو بندہ اپنی زندگی اس طرح گزارے، اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر اس کے دہری کے بیل سفید ہو جائیں، اے میرے صحابہ، میں اللہ کا نبی اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کل قیامت کا دن ہوگا، یہ عمل اس کے لیے نور کا باعث بنے گا۔ میرے بھائیوں، آئیے اگر جوانیوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا کرنا ہوگا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، صحابی فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم سے پہلی امتوں کے اندر ایک بندہ ایسا تھا کہ جس کی زندگی گزری گناہوں کے اندر گزری، جس کی زندگی گزری گناہوں کے اندر گزری، برے اعمال کرتے ہوئے گزری، لیکن اللہ رب العزت کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ اے میرے صحابہ، اس بندے کا آخری وقت قریب آیا، ساری عمر گناہ کرتا رہا تھا، ساری عمر برے اعمال کرتا رہا تھا، لیکن آخری وقت قریب ہے، اپنے گھر والوں کو بلاتا ہے، اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے، اپنی بیوی کو بلاتا ہے، بلا کر کیا کہتا ہے کہ میں ساری زندگی برے اعمال کرتا رہا ہوں۔ میرے بھائی، روایت بخاری کی ہے، یہ میری اپنی بات نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، اپنے گھر والوں کو اس نے بلایا، گھر والوں کو بلا کر کہنے لگا اے میرے بیٹو، ساری زندگی میں گناہ کرتا رہا ہوں، ساری زندگی برے عمل کرتا رہا ہوں، اے میرے بیٹو، میری میت کو مٹی کے سپرد نہ کرنا، میری میت کو قبر کے اندر دفن نہ کرنا، بلکہ میری میت کو جلا دینا، اس کی راکھ بنا لینا، جب کوئی آندھی آئے، جب کوئی طوفان آئے، آدھی راکھ ہواؤں کے اندر اڑا دینا،
آدھی راکھ سمندروں کی فراوانیوں کی موجوں کے سپرد کر دینا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ رب العزت تو پھر علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ رب العزت نے ہواؤں کو حکم دیا کہ ہواؤں نکالو اس کے جسم کو، سمندر کی فراوانیوں کو حکم دیا کہ نکالو اس کے جسم کو۔ میرے پروردگار نے اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کیا، کھڑا کر کے پوچھا اے نوجوان بتا تو صحیح نا، تو نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تجھے میں نے پیدا کیا تھا، ساری زندگی تو نے میرا کھایا تھا، تجھے اولاد میں نے دی تھی، تو نے اپنی اولاد کو یہ حکم کیوں دیا تھا کہ مجھے جلا دینا، میری راکھ کو ہواؤں کے سپرد کر دینا، میری راکھ کو سمندروں کی فراوانیوں کے سپرد کر دینا؟ وہ بندہ بول کر کہنے لگا اے اللہ میں ساری عمر گناہ کرتا رہا ہوں، اے اللہ میری زندگی گناہوں کے ساتھ بھری پڑی تھی، میرا آخری وقت قریب آیا، اے اللہ میں نے ساری زندگی تیرا کھایا تھا، آخری وقت کے اندر اے اللہ تیرا خوف میرے دل کے اندر تھا کہ کل قیامت کے دن اگر تو نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کر پوچھ لیا اور نوجوان بتا تو صحیح، تجھے کھلایا بھی میں نے، تجھے پلایا بھی میں نے، تجھے پہنایا بھی میں نے، پھر ساری عمر کہاں گزار کے آیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے خوف کی وجہ سے یہ عمل کر کے آیا ہوں۔ زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے تھے، اے میرے صحابہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ سچ بول رہا ہے، اس بندے نے یہ حکم اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو میں پروردگار کے خوف کی وجہ سے دیا تھا، میری خشیت کی وجہ سے دیا تھا، یہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تھا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تھا۔ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے بھائیوں اگر جوانیوں کی حفاظت چاہتے ہیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا اپنی زندگیوں میں خوف پیدا کرنا ہوگا۔ مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، اے میرے صحابہ تین لوگ ایسے ہیں، تین خوش نصیب ایسے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ میرے محترم بھائیوں آج ہم ڈرنے پہ آئیں، آج ہم فکر مند ہونے پہ آئیں تو ایک ماچس کی تیلی کی آگ سے بچتے ہیں، لیکن وہ آگ کے جس کے بارے میں زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے تھے ان اہون النار عذابا یوم القیامت، اے میرے صحابہ جو جہنم کی آگ ہے، جو جہنم کی آگ ہے، جو جہنم کے انگارے ہیں، لا رجل، جس بندے کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا اس بندے کے قدموں کے نیچے دو آگ کے شعلے رکھے جائیں گے، دو آگ کے شعلے رکھے جائیں گے۔ میرے بھائی یہ دنیا کی آگ ہے، میرے آقا نے فرمایا جس بندے کو سب سے ادنا، سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کا عالم یہ ہوگا اس کے قدموں کے نیچے، اس کے پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھے جائیں گے آگ کے۔ اے میرے صحابہ اس بندے کا عالم یہ ہوگا آج جیسے کوئی گرم آگ پر گرم پانی رکھتا ہے جس طرح وہ پانی ابالے مارتا ہے، اے میرے صحابہ ان دو انگاروں کی وجہ سے، ان جہنم کے دو انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ کھل رہا ہوگا۔ اے نوجوان تو کہاں ہے؟ ڈرنے پائے تو دنیا کی آگ سے ڈرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ جیسی بالکل نہیں، اس آگ سے 70 گنا زیادہ جلا دینے والی ہے۔ صحابہ اکرام طرف اٹھے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول جلانے کے لیے تو یہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ کے عذاب کی شدت ہوگی، اللہ رب العزت کی عذاب کی شدت ہوگی۔ آئیے میرے آقا نے فرمایا تھا ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، اے میرے صحابہ تین خوش نصیب ایسے ہیں جن کو کل قیامت کا دن ہوگا وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العزت کے عدل کے ترازو لگے ہوئے ہوں گے، وہاں تین بندے ایسے ہوں گے جن کی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ان میں سے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک بندہ وہ
ہے دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله قال إني أخاف الله قال إني أخاف الله۔ اے میرے صحابہ، ایک بندہ وہ ہے، ایک نوجوان وہ ہے دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها، اسے کوئی حسن کی ملکہ بدکاری کی دعوت دیتی ہے، اچھا حسن بھی موجود ہے، حسن کی ملکہ ہے، حسن نسب بھی موجود ہے، مال و دولت بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن وہ نوجوان کیا کہتا ہے؟ ہاں ہاں تیرے پاس حسن موجود ہے، ہاں ہاں تو حسن کی ملکہ ہے، ہاں ہاں تیرا حسن نسب اچھا ہے۔ اے حسن کی ملکہ سن لے، انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ اور میرے بھائیو، جوانیوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو اپنے رب کا خوف پیدا کرنا ہوگا۔ آج ہم دنیا کے ظاہری حسن کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے اندر بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑی فیکٹریاں اس پر لگی ہوئی ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں سب سے انمول دکھوں، میں سب سے خوبصورت دکھائی دوں۔ لیکن آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کی ملاقات ایک حسن کے شہزادے سے کرواتا ہوں۔ آج جو ہم حسن دیکھتے ہیں، اس حسن کی مثال نہ تو کسی کتاب کے اندر ہے، نہ تو کسی اخبار کے اندر ہے، نہ تو کسی بازار کے اندر ہے۔ آئیے آپ کو ایک حسن کے شہزادے سے ملاقات کرواتا ہوں، جس کے بارے میں زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے تھے، اے میرے صحابہ، میرے پروردگار نے مجھے معراج کروائی، میں تیسرے آسمان پر گیا، وہاں میں نے ایک بڑے حسین و جمیل انسان کو دیکھا تھا جسے یوسف علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدھا حسن یوسف کو دے دیا تھا، آدھا ساری کائنات کو دے دیا تھا۔ میرے بھائیو دیکھیے کیسا حسن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، کہ جس حسن کو دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، لیکن کیا تھا؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، عزیز مصر کی بیوی ہے، مصر کی ملکہ ہے، حسن بھی موجود ہے، اچھا نسب بھی موجود ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے بھی بند ہیں، وہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں۔ حضرت یوسف کو کہتی ہے قالت ہیت لک، اے یوسف میں تجھے برائی کی دعوت دیتی ہوں، اے یوسف تو بڑا حسین و جمیل ہے، میں تجھے حسن کی دعوت دیتی ہوں، ہائے ہائے میں قربان جاؤں۔ اے یوسف تیری جوانی پر حضرت یوسف کیا کہنے لگے؟ ہاں ہاں تیرے پاس سب کچھ موجود ہے، تیرے پاس حسن بھی ہے، لیکن قال معاذ اللہ۔ میرے نوجوان بھائیو، یہ ایک جملہ لکھ کر اپنے گھروں کے اندر لے جائیے۔ حضرت یوسف کہنے لگے اے عزیز مصر کی بیوی، اے حسن کی ملکہ، قال معاذ اللہ، میں اپنے رب کی پناہ میں آنے والا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ میرے بھائیو، اگر ان فتنوں کے دور کے اندر، اس ملٹی میڈیا کے دور کے اندر جوانیوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا کرنا ہوگا۔ آئیے دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے تنہائیاں۔ میرے محترم بھائیوں، آج ان فتنوں کے ابھرتے ہوئے دور کے اندر اگر ہم یہ ایک چیز ہی درست کر لیں، اللہ جانتا ہے ہمارا معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں پکیزہ ہو جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے نبی کی ایک حدیث پڑھتے ہیں تو اللہ جانتا دل کانپ اٹھتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، اے میرے صحابہ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، میں اپنی امت کے کچھ بندوں کو جانتا ہوں، یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ، اے میرے صحابہ وہ قیامت کے دن آئیں گے، یہ نہیں کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے، یہ نہیں کہ وہ روزے نہیں رکھتے، بلکہ صف اول کے نمازی ہوں گے، ان کی نیکیاں امثال جبال تہامہ، اے میرے صحابہ ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، میرا پروردگار ان نیکیوں کو روئی کی طرح اڑا دے گا، ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ حضرت ثعبان کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صفہم لنا وجلیہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، اے اللہ کے نبی جی ہمیں بتلائیے وہ لوگ کون ہیں
ان لوگوں کی کیا گناہ ہے، وہ کون سا گناہ کرنے والے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی جی ان کی نیکیوں کو حباء منصورہ روئی کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ میرے آقا نے آگے سے کیا فرمایا تھا؟ اے میرے صحابہ انکم اخوانکم ومن جلدتکم وَيَأْخُذُونَ كَمَا تَأْخُذُونَ اللَّيْلِ وَيَأْخُذُونَ اللَّيْلَ كَمَا تَأْخُذُونَ۔ اے میرے صحابہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہارے اندر میں سے ہی ہوں گے، وہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہی ہوں گے، وَمِن جِلْدَتِكُمْ وہ تمہاری طرح دکھنے والے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ اللَّيْلَ كَمَا تَأْخُذُونَ جس طرح تمہاری راتیں قیام کے اندر گزرتی ہیں، جس طرح تمہاری راتیں صلاۃ و سلام کے اندر گزرتی ہیں، جس طرح تمہاری راتیں عبادات کے اندر گزرتی ہیں، اے میرے صحابہ ان کی نمازیں بھی، ان کی راتیں بھی اللہ رب العزت کی ہاں سجدہ ریز ہو کر گزرتی ہوں گی، لیکن وجہ کیا ہے، لیکن گناہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا۔ اے میرے صحابہ ان کا جرم یہ ہوگا، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، وہ زکاتیں بھی دیتے ہوں گے، وہ سب کچھ کرتے ہوں گے، لیکن اے میرے صحابہ وہ اپنی تنہائیوں کے اندر بمحارم اللہ، اللہ رب العزت کے حرام کردہ امور کو کرتے ہوں گے، اللہ رب العزت کی حدودوں کو پامال کرتے ہوں گے، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے۔ میں نے نوجوان بھائیوں ذرا لمحہ فکریہ ہے، تصور کی دنیا میں جا کے سوچئے آج ہم کہاں ہیں کہ آج ہماری تنہائیاں پاک ہیں؟ اس لیے تو میرے پروردگار نے بھی دو ٹوک اعلان جاری فرما دی، چون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ اے میرے نبی اپنی امت کے لوگوں کو بتلا دیجئے جو آپ کا امتی اپنی جوانی اس طرح گزارتا ہے، اپنی تنہائیاں اس طرح گزارتا ہے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ اس کی تنہائیاں اللہ رب العزت کی خشیت کے ساتھ مزین ہوتی ہیں، وہ اپنی تنہائیوں کے اندر اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کبیر۔ اے میرے پیغمبر میں نے ان کے لیے مغفرت کے سرٹیفکیٹ بھی جاری فرما دیے ہیں اور میں نے ان کے لیے اجر کبیر بھی رکھا ہے۔ میرے بھائیو اگر ان فتنوں کے دور کے اندر اپنی جوانیوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو آئیے اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سبعۃ یظلھم اللہ ظل ولا ذلۃ الا ظلہ۔ اے میرے صحابہ قیامت کا دن ہوگا، 7 لوگ ایسے ہوں گے، 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ میرے بھائی اس دن کی شدت کیسی ہوگی؟ وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا تدنو الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون لمقدار میل۔ آج جون جولائی کا مہینہ ہے، گرمی کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بازاروں کے اندر جانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ دن قیامت کا ہوگا تدنو الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون لمقدار میل۔ اے میرے صحابہ قیامت کے دن جو سورج ہے یہ مخلوق سے، یہ انسانوں سے اتنا دور ہوگا حتی تکون لمقدار میل، یہ 1 میل کی مسافت پر ہوگا۔ فیکون الناس اے میرے صحابہ لوگ اس دن اپنے عملوں کی وجہ سے پسینوں کے اندر غرق ہو رہے ہوں گے۔ فیکون منہم الی رکبتیہ ویکون منہم الی کعبیہ ومنہم من یکون یلجمہ الالجام۔ اے میرے صحابہ قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، کئی لوگ ایسے بھی آئیں گے وہ اپنے ہی پسینوں کی وجہ سے، وہ اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینوں کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، کئی لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کئیوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کا پسینہ ان کے بغلوں تک ہوگا، کئی ایسے بھی آئیں گے کہ وہ اپنے ہی پسینوں کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں اتنا ہیبت ناک دن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں، کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ اس دن آئیں گے، اللہ رب العزت ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ ان میں سے ایک وہ بھی ہے وَذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ اے میرے صحابہ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس کی تنہائیاں گزرتی ہیں، اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر گزرتی ہیں، وہ اپنی تنہائیوں کے اندر اپنے پروردگار کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، اپنے پروردگار سے
ڈرنے والا ہوتا ہے، اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وفاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ اور میرے محترم نوجوان بھائیوں، آج ہماری آنکھیں بہتی ہیں کسی دنیا کے گندے کلچر کی خاطر بہتی ہیں، آج ہماری آنکھیں بہتی ہیں کسی دنیا کی غیر محرم محبت کی خاطر بہتی ہیں، آج ہماری آنکھیں بہتی ہیں کسی دنیا کے ظاہری مال کے خسارے کے اندر بہتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا جس کی آنکھیں اللہ کے خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کے اندر، خشیت کے اندر، اللہ رب العزت کی خشیت کی وجہ سے تنہائی کے اندر اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ اے میرے صحابہ، میں اللہ کا نبی محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب اولادیں والدین سے منہ پھیر جائیں گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ والدین اولادوں کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، اولادیں والدین کو پہچاننے سے انکار کر دیں گی۔ اے میرے صحابہ، اس عالم کے اندر اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ آؤ میرے بھائیوں، ان فتنوں کے دور کے اندر اگر آپ اپنی جوانی کی حفاظت چاہتے ہیں تو تیسری چیز، اچھی اور بری صحبت کے اندر تمیز۔ آج بڑے بڑے والدین مدارس کے اندر آ کر مشائخ سے سوال کرتی ہیں کہ ہمارے بیٹے بہت بگڑ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے، اگر اپنی جوانیوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اچھی اور بری صحبت کے اندر تمیز کرنی ہوگی، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا الرجل علی دین خلیلہ۔ اے میرے صحابہ، جو بندہ ہے، جو نوجوان آدمی ہے، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ وہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اچھی اور بری صحبت ہی ہے جو بندے کو جنت تک لے کے جاتی ہے اور بندے کو جہنم تک بھی لے کے جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ طالب علم نے کس طرح کی بات کر دی تھی؟ آئیے، میرے پیغمبر علیہ السلام کے چچا ہیں، ابو طالب ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بڑی وفائیں کرنے والا ہے، میرے آقا کی خاطر مکے والوں سے مخالفت کرنے والا ہے، میرے آقا کی خاطر شعب ابی طالب کی گھاٹیوں کے اندر رہنے والا ہے، مکے کے سرداروں سے مخالفت کرنے والا ہے۔ لیکن کیا ہے، کیا مسئلہ تھا؟ آخری وقت قریب ہے، چچا بستر پر موجود ہے، آخری وقت قریب ہے۔ میرے آقا آئے، آ کر کہنے لگے اے چچا کلمہ پڑھ لے، کل قیامت کے دن اپنے پروردگار سے تیری سفارش کر دوں گا۔ لیکن چچا کیا کہنے لگا تھا؟ اے بیٹے، تو جو مانگنا ہے تو نے مانگ لے، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے دوست کیا کہیں گے کہ ابو طالب دنیا سے اس طرح گیا ہے کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کر گیا ہے۔ آئیے دوسری طرف دیکھیے، ایک یہودی کا بیٹا ہے، میرے نبی کی مجالس کے اندر آیا کرتا ہے، میرے نبی اس کی مجالس کے اندر آ کر بیٹھا کرتا ہے، صحابہ اکرام کے پاس آ کے بیٹھتا ہے۔ وہ بھی ایک دن مرض کے اندر مبتلا ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام اس نوجوان کی تماداری کے لیے گئے، اس کی تماداری کے لیے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس نوجوان کو کہا تھا اے نوجوان تو کلمہ پڑھ لے، فلاح پا جائے گا۔ وہ نوجوان کبھی اپنے باپ کو دیکھتا ہے، کبھی میرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، کبھی پھر اپنے باپ کو دیکھتا ہے، کبھی پھر میرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے تو اس نبی کا اسلام قبول کر لے۔ وہ نوجوان اسلام قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اچھی صحبت کی فضیلت ہے، یہ اچھے لوگوں کے اندر بیٹھنے کا اجر ہے، ورنہ بری صحبت یہ انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا کہ حقیقت سامنے آ کر کہانی چھین لیتی ہے، خطا انسان کی آنکھ کا پانی چھین لیتی ہے۔ بری صحبت سے بچنے کی فکر کیا کر اے نوجوان، یہ اچھے نوجوانوں کی جوانی چھین لیتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید کے اندر 19واں پارہ ہے، سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم
اتخذ فلانا خلیلا، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے ہائے کاش میں نے اس کو کیوں دوست بنایا، میں نے اس کو کیوں دوست بنایا، میں نے اس کو اپنا یار کیوں بنایا، میں اس کی مجالس کے اندر کیوں بیٹھا کرتا تھا، میں اس کے ساتھ اپنا تعلق کیوں رکھا تھا۔ وہ اپنے جسم کو نوش نوش کر کہیں گے ہائے ہمارے لیے ہلاکت، ہائے ہمارے لیے ہلاکت، ہم نے ان کو اپنا دوست کیوں بنایا تھا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام برے لوگوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، وہ پیغمبر کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ساعۃ السوء ومن یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن صاحب السوء۔ اے اللہ میں بری گھڑی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں برے وقت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں برے دن سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں بری رات سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں برے دوستوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میرے بھائیوں اچھے لوگوں کی مجالس میرے پروردگار کو اتنی پسند ہیں، اتنی پسند ہیں، اتنی پسند ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ رب العزت کے دین کی باتیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں کرتی ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے آتے ہیں اس مجالس کے اندر بیٹھتے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال کے اندر چھوڑ کے آئے ہو، وہ کہیں گے اے اللہ جی وہ آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں، وہ اللہ پوچھتے ہیں اے فرشتوں پناہ کس سے مانگتے ہیں، وہ بول کر کہتے ہیں اللہ جی آپ کی آگ سے، اللہ جی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کہتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سارے لوگوں کو معاف فرما دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العزت جی ایک بندہ وہ بھی تھا مجلس کے اندر آیا تھا، گزر رہا تھا، گزرتا کسی کام کی وجہ سے بیٹھ گیا تھا، اپنے کسی کام کی وجہ سے بیٹھ گیا تھا، اللہ جی کیا آپ نے اس کو بھی معاف فرما دیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اچھے لوگوں کی مجلس، اچھے لوگوں کی صحبت اللہ رب العزت کو اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اے میرے فرشتوں یہ لوگ مجھے اتنے محبوب ہیں جو ان کی مجالس کے اندر آ کر بیٹھتا ہے میں اس کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ میرے بھائیوں ان فتنوں کے دور کے اندر اگر اپنی جوانی کی حفاظت چاہتے ہیں تو اپنی صحبتوں کو درست کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت بار بار کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، اے نوجوان تم مجھے پکار تو صحیح نا، تو مجھے بلا تو صحیح نا، میں تیرا پروردگار ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نوجوان تو مجھ سے مایوس کیوں ہوتا ہے، تو مجھ سے نا امید کیوں ہوتا ہے؟ تجھے پلانے والا میں ہوں، تجھے کھلانے والا میں ہوں، تو میرے در پہ آ تو صحیح، ایک آنسو بہا تو صحیح۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ میں تیرا پروردگار ہوں، تجھے پالنے والا ہوں، اے میرے بندے تو آ تو صحیح نا، میرے در کے اوپر آ تو صحیح نا۔ اے نوجوان تم مایوس کیوں ہوتا ہے؟ اگر گناہ کر لیے ہیں میرے در پہ آ تو صحیح نا، آنسو بہا تو صحیح نا، میں تیرا پروردگار تجھے معاف فرما دوں گا۔ یہی بس نہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں تیرا پروردگار، میں تیرا خالق و مالک، میں تجھے پالنے والا، میں تجھے کھلانے والا، میں تجھے پلانے والا، تیرے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بلکہ ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ میرے بھائیوں اگر آج ان فتنوں کے دور کے اندر اپنی جوانیوں کی حفاظت چاہتے ہیں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہوگا، دوسرے نمبر پر اپنے تنہائیوں کو پاک کرنا ہوگا، تیسرے نمبر پر اپنے اچھی اور بری صحبت کے اندر تمیز کرنی ہوگی۔ آئیے آخری بات اور میرا سلام، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا النظر سہم من مسموم من سہام ابلیس، اے میرے صحابہ جو نظر ہے یہ ابلیس کے خطرناک تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ میرے بھائیوں اگر جوانیوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ جو نظر ہے یہ ابلیس کے گندے تیروں میں سے، اس کے زہریلے تیروں میں سے، اس کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا جو بندہ اس نظر کی حفاظت فرماتا ہے میں اس بندے کے دل کے اندر ایمان کو بھی داخل کر دوں گا اور وہ اپنی دل کے اندر ایمان کی حلاوت کو بھی محسوس کرے گا۔ میرے بھائیوں آج ہم
اپنی نظروں کی کتنی کی حفاظت کرتی ہیں۔ آئیے میرے پیغمبر علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن ہے، میرے آقا نے کسی کام کی وجہ سے بھیجا تھا۔ حضرت ثعلبہ جا رہے ہیں، مدینے کی گلیوں کے اندر جا رہے ہیں، دیکھا ایک عورت غسل کر رہی ہے، اس کو 1 یا 2 مرتبہ دیکھا تھا، اس کو 1 یا 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ آج میرے بھائیو لمحہ فکریہ ہے۔ سوچ لیجئے ہم اپنی نظروں کی کتنی کی حفاظت کرتے ہیں جنہوں نے جوانیوں کی حفاظت کی تھی۔ دیکھیے حضرت ثعلبہ نے 1 یا 2 مرتبہ دیکھا تھا، وہ مدینے سے نکل گئے، صحراؤں کے اندر آ گئے، پہاڑیوں کے اوپر چلے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ابن الخطاب حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر دیکھو تو صحیح نا، میرا ثعلبہ نظر نہیں آ رہا، میرا ثعلبہ بن عبد الرحمن نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عمر مدینے سے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی سے پاس سے نکلے ہیں، مدینے کی گلیوں کے اندر دیکھا، کہنے لگے اے اللہ کے نبی جی ثعلبہ بن عبد الرحمن ہمیں تو نہیں ملے۔ میرے آقا نے کہا اے عمر جاؤ تو صحیح نا، میرے ثعلبہ کو پہاڑوں کے اندر تلاش کرو، میرے ثعلبہ کو صحراؤں کے اندر تلاش کرو۔ حضرت عمر جاتے ہیں، صحراؤں کے اندر جاتے ہیں، وہاں ایک چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں اے چرواہے کیا تو نے یہاں کسی نوجوان کو دیکھا ہے؟ 16-17 سال عمر ہے، اللہ رب العزت کا کتنا خوف ہے، نظروں کی حفاظت کی کتنی فکر ہے۔ وہ چرواہا بول کر کہتا ہے ہاں ہاں ادھر ایک نوجوان رہتا ہے، پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھا، سارا دن روتا رہتا ہے، سارا دن روتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں مسند احمد کی روایت ہے، میرے اپنے الفاظ نہیں، وہ بندہ سارا دن پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھ کے روتا رہتا ہے۔ حضرت عمر پہاڑی کی چوٹی پر گئے، دیکھا کہ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن بیٹھے رو رہے ہیں، اور حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ رو رو کے ان کی شکل چوزے کی طرح بن گئی تھی۔ میرے بھائیو دیکھیے تو صحیح نا، 1 یا 2 مرتبہ دیکھا تھا، وہ بھی جان بوجھ کر نہیں، عمدن نہیں قصدن دیکھا تھا، جان بوجھ کر نہیں دیکھا، بس ویسے ہی چلتے چلتے نظر پڑ گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے اے ثعلبہ کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے، اللہ کے نبی تمہیں مدینہ کے اندر تلاش کر رہے ہیں؟ حضرت ثعلبہ کہتے نہیں عمر، میں نے وہ گناہ کیا ہے، میں کائنات کے پیغمبر کا، اللہ رب العزت کے رسول کا کیسے سامنا کروں گا؟ میں نے تو ان نگاہوں سے ایک عورت کو بغیر لباس کے دیکھا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں ثعلبہ، اللہ رب العزت کے نبی نے تجھے بلایا ہے۔ حضرت عمر حضرت ثعلبہ کو لے کر میرے آقا کے پاس آئے، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ثعلبہ کا سر اپنی ران مبارک پر رکھا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ثعلبہ کیا ماجرا ہے، کیا ہو گیا ہے، تو نے یہ اپنی حالت کیوں بنا لی ہے؟ حضرت ثعلبہ بول کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی جی اس بد نصیب کا سر اپنی ران مبارک سے ہٹا دیجئے، آپ کو نہیں پتا اس سر کے ساتھ جو 2 آنکھیں ہیں انہوں نے کیا گناہ کیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتی ہیں اے ثعلبہ تو چاہتا کیا ہے؟ حضرت ثعلبہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی جی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سے التجا کر دیجئے کہ وہ مجھے معاف فرما دے۔ میرے بھائیو دیکھیے تو صحیح نا، آج ہم اپنی نظروں کے کتنے کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ نے 1 یا 2 مرتبہ دیکھا تھا، اتنا روئے کہ رو رو کر ان کی حالت دیکھنے کے قابل نہ تھی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ثعلبہ تیرے پروردگار نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ حضرت ثعلبہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی جی میں اپنے جسم کے اندر چونٹیوں کی حرکت محسوس کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے کہا اے ثعلبہ تیرا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت ثعلبہ اس دنیا سے چلے گئے، جنازہ اٹھایا گیا۔ حضرت عمر کہتی ہیں میرے آقا علیہ السلام اگلے پاؤں چل رہے ہیں، جلدی چل رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی جی مہاجرہ کیا ہے، یہاں نہ تو اتنا رش ہے، آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے عمر ثعلبہ بن عبد الرحمن کے جنازے کے اندر فرشتے ہی اتنے آئے ہیں کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ میرے بھائیو دیکھیے انہوں نے اپنی جوانیوں کی حفاظت کیسے کی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان فتنوں کے دور کے اندر مجھ سمیت ہم سب کو اپنی جوانیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والسلام علیکم۔